أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 115 تا 117 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کوئی مقصد تخلیق نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہیں اللہ کی طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتا ہے، کسی اور کی پرستش کرتا ہے، بندگی اور غلامی اختیار کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو مانتا ہے جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا ہے، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں باطل نظاموں کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، باطل نظاموں کو سپورٹ کرتا ہے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے. اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اس کا حساب دینا پڑے گا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کیوں کی، کسی اور کی بندگی اور غلامی کیوں اختیار کی، کسی اور کی اطاعت کیوں اختیار کی، کسی اور کی حاکمیت کو کیوں تسلیم کیا، کسی اور کے آرڈر کو کیوں تسلیم کیا، باطل نظاموں کو کیوں سپورٹ کیا. انہ لا یفلح الکافرون، یہ کافر انسان ہیں اور کافر انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، تیرا پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے. اگر تم اس مقصد حیات کو پورا کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو سکو گے، اگر نہیں پورا کرو گے دنیا کے عیش و آرام میں غرق رہو گے، صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں لگے رہو گے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرو گے. تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، اللہ کی عدالت میں تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، جوانی کا حساب دینا پڑے گا، فرصت کے لمحات کا حساب دینا پڑے گا، صحت کے لمحات کا حساب دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے میں کیا کوشش کی، اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جو تمہیں آرڈر دیا گیا تھا، تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.